السلام علیکم دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اسلامی تاریخ کے اولو العزم شمشیر آزما اور عبقری صف جرنیل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے۔ اہل کفار سے 125 ناقابل شکست جنگیں لڑنے والے تاریخ اسلام کے نامور فرزند، عظیم المرتبت مجاہد، سپہ سالار اور اللہ تعالیٰ کی ناقابل شکست تلوار کی داستان جو اللہ نے مشرکین اور کفار کے لیے بے نیام کر دی تھی۔ دوستوں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 125 کے قریب جنگوں میں حصہ لیا اور کسی میں بھی شکست نہ کھائی۔ وہ پیدائشی جنگجو تھے۔ انہوں نے عربوں کے لیے جن علاقوں کو فتح کیا وہ اب بھی ان کے پاس ہیں، جبکہ باقی عالمی فاتحین سکندر، نیپولین، چنگیز خان، تیمور اور ہٹلر نے جو علاقے فتح کیے وہ ان کی زندگی میں ہی یا بعد میں ان سے چھن گئے۔ دوستوں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ خالد، تیری عقل و دانش اور فہم و فراست کی بنا پر مجھے بہت امید تھی کہ تم ایک نہ ایک دن ضرور اسلام قبول کر لوگے۔ دوستوں، اگر بات کرتے چلیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے حوالے سے، تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 20 سال قبل پیدا ہوئے۔ انہوں نے کفر کی آغوش میں آنکھیں کھولی، کفر کی گود میں پرورش پائی اور کفر کے ہی عالم میں ہوش سنبھالا۔ ان کی والدہ کا نام لبابہ صغریٰ بنت حارث الہلالیہ تھا۔ لبابہ صغریٰ 3 بہنیں تھیں، ایک لبابہ صغریٰ، دوسری لبابہ کبریٰ، جن کی کنیت ام فضل تھی، اور ان کی شادی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب سے ہوئی تھی۔ تیسری ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں، جن کا نکاح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا تھا۔ اس طرح حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرور کائنات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی اعزاء میں ہونے کا بھی شرف حاصل تھا۔ دوستوں، حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہوش سنبھالا تو انہیں ان کے والد نے تعلیم دلانی شروع کی، لیکن ان کی طبیعت کا رجحان علم حاصل کرنے کی طرف نہیں تھا۔ بڑی مشکل سے انہوں نے کچھ تعلیم حاصل کی، آخر تعلیم سے بھاگ نکلے۔ البتہ شاہ سواری اور جنگی فنون اعلیٰ پیمانے پر حاصل کیے، یہاں تک کہ وہ نہایت بہادر جنگجو اور دلیر ہو گئے۔ اہل قریش نے نوجوانی ہی کے عالم میں انہیں فوج کی سپہ سالاری سپرد کر دی۔ وہ بھی اپنے باپ کے ساتھ مسلمانوں کو ستانے اور انہیں اذیت پہنچانے میں کوشاں رہتے تھے۔ کفار کے لشکر کی سپہ سالاری انہیں حق و صداقت کی طرف راغب نہیں ہونے دیتی تھی۔ وہ اسلام کو حق سمجھتے ہوئے بھی اس سے روگردانی کرتے رہے۔ دوستوں، حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو چکے تھے۔ انہوں نے 7 ہجری میں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا جس میں تحریر تھا: عزیز بھائی، اس وقت ساری دنیا گمراہی اور تاریکی میں پڑی ہوئی تھی۔ یہودی اور عیسائی خدا کے بیٹے بتاتے تھے، عرب اور دوسرے ممالک بت پرست تھے، ایران میں آگ پوجی جاتی تھی۔ آخر غیرت حق کو حرکت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی بھیجا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو امی ہیں۔ انہوں نے ہزاروں سختیاں جھیل کر اسلام کی تبلیغ کی۔ اللہ تعالیٰ مددگار تھا، لوگ مسلمان ہونے لگے، نیک روحیں کھینچی چلی آ رہی ہیں۔ تم کس وقت کا انتظار کر رہے ہو؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں پوچھتے تھے، تم حضور سے خوب واقف ہو، وہ راست گو ہیں، نیک ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں پیغمبری عطا نہ کی ہوتی تو وہ کبھی نبوت کا دعویٰ نہ کرتے۔ تم خود دانش مند ہو، سوچو، لکڑی یا پتھر کے بت پرستش کے قابل نہیں ہو سکتے، وہ خدا نہیں ہیں، بلکہ سچ پوچھو تو وہ انسان کاریگر ان کے خالق ہیں جو انہیں بناتے ہیں۔
حقیقت یہ ہے کہ ہمیں شیطان گمراہ کیے رہا، ہم بڑے مغالطے اور حماقت میں گرفتار رہے۔ دوستوں، جب حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ خط پہنچا اور انہوں نے پڑھا تو فوراً ہی کہا، ولید نے سچ لکھا ہے، بت خدا نہیں ہو سکتے، ہم غلطی پر ہیں۔ چنانچہ وہ اپنے دوست حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ انہوں نے اپنے بھائی کا خط ان کے سامنے رکھ کر کہا، اسے پڑھ کر بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط پڑھ کر کہا، سچ پوچھتے ہو تو ولید نے درست لکھا ہے، میں خود بھی مسلمان ہونے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ دوستوں، حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کے امتحان کا وقت تب آیا جب قبول اسلام کے بعد انہوں نے اپنی سب سے پہلی جنگ عیسائیوں کے خلاف موتا کے مقام پر لڑی، جس کی وجہ سے اس جنگ کو جنگ موتا کہا جاتا ہے۔ دوستوں، ہوا یہ کہ عیسائیوں نے ایک مسلمان کا ناحق خون بہا کر اعلان جنگ دیا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت اعلان جہاد کر دیا۔ سرفروش مسلمانوں کی آمد شروع ہو گئی، تقریباً 3000 مجاہدین جمع ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے علم تیار کر کے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، عطا کیا اور اسلامی لشکر کا سپہ سالار مقرر فرمایا اور کہا کہ اگر زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار ہوں، وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار ہوں، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو مجاہدین لوگوں کو اختیار ہے کہ جسے پسند کریں سردار بنا لیں۔ دوستوں، اس لشکر میں بڑے بڑے معزز مسلمان تھے۔ ایک حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو ہاشمی تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی رشتہ دار تھے۔ دوسرے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو روسائے انصار سے تھے۔ تیسرے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو مکہ کے معزز لوگوں میں شمار ہوتے تھے، اور بھی ان کے ہم پایا کئی مجاہدین تھے۔ ایسے معزز اور بزرگ لوگوں کے ہوتے ہوئے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غلام کو سپہ سالار مقرر کیا تو بعد لوگوں نے، جن کے دلوں میں تمول و عزت ہی کی قدر و منزلت تھی، چرچے شروع کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سنا۔ آپ نے فرمایا، کس قدر افسوس کی بات ہے کہ تم اب تک بھی جھوٹے نسب پر فخر کرتے ہو۔ اسلام اس فخر کو مٹانے اور مسلمانوں میں مساوات قائم کرنے آیا ہے۔ تم میں اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر چہ میں گوئیاں کرنے والوں نے معذرت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، دیکھو یہ مہم حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا قصاص لینے کے لیے ہے۔ اول دشمن سے قصاص طلب کرنا، اگر وہ قصاص ادا کر دے تو ہرگز نہ لڑنا، بلکہ دعوت اسلام دینا، نہایت نرمی سے گفتگو کرنا اور اس مقام پر بھی جانا جہاں حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادائے حق کے فرض میں اپنی جان دی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر مجاہدین کو رخصت کیا۔ دوستوں، مجاہدین زبردست سلطنت سے ٹکرانے کے لیے موتا کی طرف روانہ ہوئے۔ دوستوں، شرجیل جو والی موتا تھا، اس کو اندیشہ تھا کہ کہیں مسلمان اپنے سفیر کا انتقام لینے کے لیے یورش نہ کر دیں، اس لیے اس نے مسلمانوں کی نقل و حرکت معلوم کرنے کے لیے بہت سے جاسوس مقرر کر رکھے تھے۔ ان جاسوسوں نے اسے اطلاع دی کہ مسلمانوں کا لشکر انتقام لینے کے لیے چلا آ گیا۔ اس نے فوراً فوجوں کو فراہم کرنا شروع کر دیا۔ 1,00,000 سپاہ اس کے پاس جمع ہو گئی۔ دوستوں، اگرچہ اس کے پاس عظیم الشان لشکر جمع ہو گیا تھا، لیکن مسلمانوں کے رعب کی وجہ سے اسے یہ جرأت نہیں ہوئی کہ وہ عرب میں داخل ہو کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوتا۔ وہ موتا ہی میں رہ کر مسلمانوں کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ اس کا ارادہ قلعہ بند ہو کر لڑنے کا تھا، لیکن جب اس کے جاسوسوں نے اسے یہ اطلاع دی کہ مسلمانوں کی کل جمعیت ہی 3000 ہے،
تو اس کا دل قوی ہو گیا اور اس نے میدان میں نکل کر مقابلہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ دوستوں، اپنے بھائی شدوس کو 5000 سوار دے کر ہر اول دستے کے طور پر آگے روانہ کیا۔ جب مسلمان معاون کے مقام پر پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ شرجیل کے پاس 1,00,000 کا عیسائی لشکر ہے۔ اس خبر کو سن کر بعض مسلمان سوچ میں پڑ گئے۔ تردد کی بات بھی تھی، کہاں 1,00,000 اور کہاں 3,000۔ بعد لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی جائے۔ اس پر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مسلمانوں، یہ کیا تردد ہے؟ ہم فتح و کامرانی حاصل کرنے کے ارادے سے نہیں آئے، بلکہ شہادت کی دولت حاصل کرنے آئے ہیں۔ اگر خوش دلی سے یہ سعادت حاصل ہو جائے تو زہ نصیب، اور اگر اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے تو یہ اس کا انعام ہوگا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مختصر تقریر نے لوگوں کو گرما دیا۔ ان کے دلوں میں جوش جہاد اور شوق شہادت کا ایسا جذبہ پیدا ہو گیا کہ وہ 1,00,000 دشمنوں سے ٹکرانے کو تیار ہو گئے۔ اسلامی لشکر جب معاون سے بڑھ کر مشارف کے قریب پہنچا تو عیسائیوں کے ہر اول دستے سے سامنا ہو گیا۔ اس عیسائی لشکر کا سردار شرجیل کا بھائی شدوس تھا۔ شدوس نے مسلمانوں کی فوج اپنے سے کم دیکھ کر لپک کر حملہ کر دیا۔ مسلمانوں نے جم کر مقابلہ کیا اور خود بھی اس جوش و جذبے سے حملہ آور ہوئے کہ عیسائیوں کی صفیں کاٹ ڈالیں۔ دوستوں، اثنائے جنگ میں شدوس مارا گیا۔ عیسائی گھبرا کر بھاگ نکلے اور موتا میں ہٹ آئے۔ جب شرجیل نے اپنے بھائی کے مارے جانے کا حال سنا تو اسے بڑا دکھ ہوا۔ اس نے مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے خوب جوش و خروش دکھایا۔ اگلے روز مسلمان موتا میں پہنچ گئے۔ چونکہ شرجیل کو اپنے بھائی کے مارے جانے کا غم تھا، اس لیے اس نے مسلمانوں کے وہاں آتے ہی اپنے لشکر کو ترتیب دیا۔ مسلمانوں نے بھی صفیں مرتب کر لیں۔ دوستوں، یہ قیصر روم کے باقاعدہ لشکر سے مسلمانوں کی پہلی لڑائی تھی۔ اگر قیصر روم عدل و مصنف ہوتا اور وہ شرجیل کو مسلمانوں کے حوالے کر دیتا تو مسلمانوں سے عیسائیوں کی جنگ ہی نہ ہوتی اور نہ عیسائیوں اور مسلمانوں میں عداوت ہوتی۔ دوستوں، حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ شروع ہونے سے پہلے شرجیل کے پاس پیغام بھیجا، جس میں لکھا تھا، ہم اپنے قاصد حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص لینے کے لیے آئے ہیں۔ اگر تم قصاص ادا کر دو تو ہم تم سے کوئی تعرض نہ کریں گے، واپس چلے جائیں گے۔ جب یہ پیغام شرجیل کے پاس پہنچا تو چونکہ اس کا لشکر 1,00,000 تھا اور مسلمان کل 3,000 ہی تھے، اس لیے اسے سخت ناگوار گزرا۔ اس نے اپنی فوج کی کثرت پر پھول کر نہایت ہی ناشائستہ جواب دیا اور کہا، تم بھوکے ننگے عربوں کی بھی یہ مجال ہوئی کہ ہمارے منہ لگو؟ ہم تمہیں ہمیشہ حقیر و ذلیل سمجھتے رہے۔ تم ہماری اطاعت کرتے تھے، ہمارے ملک میں ملازمت اور تجارت کے لیے آتے تھے، ہم تمہاری پرورش کرتے تھے۔ آج تم ہمارے مقابلے پر آئے ہو، نہیں جانتے کہ ہماری قوت و حشمت کس قدر ہے۔ ہمارے پاس اتنی فوجیں ہیں کہ ہم سارے عرب کو جب چاہیں پامال کر ڈالیں۔ دوستوں، یہ نامناسب جواب سن کر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عیسائیوں کو اپنی حشمت اور اپنی فوجوں پر گھمنڈ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو بھول گئے۔ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ پھر انہوں نے اپنے لشکر سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے فرزندان اسلام، ہم نے اتمام حجت کر لی، دشمن لڑائی پر آمادہ ہے، ہم حق پر ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری حمایت کرے گا، ہم جنت کے متلاشی ہیں، جنت شمشیروں کے سائے میں ہے اور اللہ تعالیٰ مجاہدوں سے پیار کرتا ہے۔ جیسے کہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کے راستے میں اس طرح صف بنا کر لڑتے ہیں جیسے وہ سیسا پلائی ہوئی عمارت ہوں۔ دوستوں، اس آیت کو سن کر مسلمانوں کے ایمان تازہ ہو گئے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے باوجود تعداد میں دشمنوں سے بہت ہی کم ہونے کے آمادہ بجنگ ہو گئے۔ اگرچہ وہ دیکھ رہے تھے کہ عیسائیوں کا لشکر چاروں طرف حد نگاہ تک پھیلا ہوا ہے،
لیکن ان پر ان کی کثرت کا کچھ بھی اثر نہ تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں عیسائی لشکر کو حرکت ہوئی۔ عیسائی لشکر بڑا چلا آ رہا تھا۔ اس کے چلنے سے زمین دہل رہی تھی۔ مسلمان نہایت استقلال سے اسے دیکھ رہے تھے۔ آخر عیسائی فوجیں مسلمانوں سے ٹکرا گئیں۔ عیسائیوں نے نہایت زبردست حملہ کیا۔ دوستوں، شرجیل چاہتا تو یہ تھا کہ اس کا بے پناہ لشکر مسلمانوں کو روندتا اور کچلتا ہوا بڑھا چلا جائے۔ اس کا یہ بھی خیال تھا کہ مسلمان اس کے لشکر کے سیلاب کو روک نہ سکیں گے، خس و خاشاک کی طرح آگے آگے بہے چلے جائیں گے۔ لیکن جب مسلمانوں نے عیسائیوں کے پرزور حملے کو روک لیا اور تلواریں سوند کر نہایت بے خوفی سے جنگ شروع کر دی تو شرجیل کو تعجب ہوا۔ دوستوں، تعجب کی بات یہ بھی تھی کہ کہاں 1,00,000 عیسائی اور کہاں گنتی کے 3,000 مسلمان، گویا ایک مسلمان کے مقابلے میں 33 عیسائی تھے۔ دوسرے معنوں میں مسلمانوں سے عیسائی 33 گنا زیادہ تھے۔ دوستوں، ہمارے زمانے کے مسلمان جب ان حیرت ناک واقعات کو سنتے ہیں تو فرط استعجاب سے انگشت بدنہ رہ جاتے ہیں۔ بعض تاریخوں سے ناواقف یا بھولے بھالے مسلمان تو اس بات کو مبالغے کی جدت طبع خیال کرتے ہیں۔ دوستوں، موتا کے مقام پر عیسائیوں اور مسلمانوں میں جنگ شروع ہو گئی۔ فریقین نے تلواریں کھینچ لی تھیں۔ جنگجو نہایت دلیری سے لڑنے لگے۔ لڑائی کا زور بڑھ گیا۔ دور تک جنگ کی آگ پھیل گئی۔ کشت و خون شروع ہو گیا۔ سر اور دھڑ کٹ کٹ کر گرنے لگے۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں علم تھا۔ وہ علم کو حرکت دے کر حملہ کرتے تھے اور ہر حملے میں 1 یا 2 عیسائیوں کو مار ڈالتے تھے۔ وہ نہایت بہادر اور تجربے کار سپہ سالار تھے۔ لشکر کو نہایت عمدگی سے لڑا رہے تھے اور خود بھی بڑی دلیری سے لڑ رہے تھے۔ وہ جوش میں آ کر حملے کر رہے تھے۔ ایک ہی مرتبہ دشمنوں کو قتل کرتے ان کی صفوں میں گھستے چلے گئے۔ دوستوں، عیسائیوں نے چاروں طرف سے انہیں نرغے میں لے کر برچھیوں، نیزوں اور تلواروں سے ان پر حملے شروع کر دیے۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے عیسائیوں کو مار ڈالا۔ کسی نے ان کے سینے پر نیزہ مارا اور وہ شہید ہو کر گرے۔ اسلامی علم ان کے ہاتھ سے گرنے ہی والا تھا کہ اتفاق سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریب پہنچ کر جلدی سے علم ہاتھ میں لیا اور اس جوش سے حملہ کیا کہ اپنے سامنے والی صف کو الٹ دیا، بہت سے دشمنوں کو مار ڈالا۔ مگر عیسائی اس قدر زیادہ تھے کہ جتنے مرتے تھے اس سے دگنے پھر آ موجود ہوتے۔ عیسائیوں نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی نرغہ کیا، ان پر تلواروں اور نیزوں کی بارش کر دی، لیکن انہوں نے پرزور حملے کر کے بہت سے عیسائیوں کو کاٹ ڈالا۔ آخر عیسائیوں نے ان کے گھوڑے کی کونچیں کاٹ ڈالیں۔ وہ پیادہ ہو کر لڑنے لگے۔ ان کے ایک ہاتھ میں علم تھا اور دوسرے میں تلوار، ڈھال نہ تھی، اس لیے کافروں کا ہر وار زخم لگا جاتا تھا۔ اتفاق سے ان کے داہنے شانے پر تلوار پڑی اور بازو شانے سے کٹ گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بائیں ہاتھ سے علم سنبھال لیا۔ کسی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بایاں بازو بھی کاٹ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم کو سینے سے لگا کر گردن سے روک لیا۔ ایک عیسائی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن پر تلوار ماری۔ آپ شہید ہو کر گرے۔ آپ کے جسم پر 90 زخم آئے تھے۔ یہ سب زخم آگے کی طرف تھے۔ دوستوں، اب حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم سنبھالا۔ انہوں نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش دیکھ کر فرمایا، مجھے اس وقت ایک حدیث مبارک یاد آئی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اعلیٰ درجے کا جہاد وہ ہے کہ غازی کے گھوڑے کی کونچیں کاٹی جائیں اور اس کی لاش میدان میں خون میں تربتر پڑی ہو۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلیٰ جہاد کا اعزاز حاصل کر لیا۔ اب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت جوش سے حملے کر کے عیسائیوں کو پیچھے ہٹا دیا، لیکن ان کی نئی فوج پھر آگے بڑھ آئی۔ پھر خون ریز جنگ شروع ہو گئی۔ عیسائیوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاروں طرف سے گھیر کر انہیں بھی شہید کر ڈالا۔ ان کے شہید ہوتے ہی اسلامی جھنڈا زمین پر گر پڑا۔ مسلمانوں میں کچھ پریشانی کے آثار ظاہر ہوئے۔ حضرت ثابت بن اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عیسائیوں کو مار مار کر ہٹایا اور علم اٹھا لیا اور بلند آواز سے کہا، مسلمانوں، اب کس کو امیر عسکر منتخب کروں؟
بہت سے مسلمانوں نے کہا ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر تسلیم کرتے ہیں۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری تھے، انہوں نے فرمایا میں امارت کا اہل نہیں ہوں، بہتر یہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا لو۔ سب نے بلند آواز سے کہا ہمیں منظور ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا آپ مجھ سے معزز و افضل ہیں، جنگ بدر میں موجود تھے۔ دوستوں، جس پر حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم شاہ سوار اور تجربے کار ہو، سپہ سالاری کے فرائض انجام دے چکے ہو، امیر بننے کے تم ہی مستحق ہو۔ دوستوں، حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہہ کر علم اٹھا کر مسلمانوں کی طرف دیکھا۔ چونکہ اس وقت تک 3 امیر شہید ہو چکے تھے، اس لیے مسلمانوں پر مایوسی چھا گئی تھی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے کہا مسلمانوں، جنت کے دروازے کھل گئے ہیں، حوریں تمہارے استقبال کے لیے جنت کے دروازوں پر آ کھڑی ہوئی ہیں، جہاد کرو اور جنت کے مستحق ہو جاؤ۔ یہ کہتے ہی انہوں نے علم کو حرکت دی اور اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ تمام مسلمانوں نے اس نعرے کی تکرار کی اور سب نے نہایت جوش اور قوت سے پرزور حملہ کیا۔ خون ریز جنگ شروع ہو گئی، سر اور دھڑ کٹ کٹ کر گرنے لگے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا اے مالک و مختار، اے خدائے واحد، آج پہلی مرتبہ میں نے اسلام کی حمایت میں تلوار اٹھائی ہے، میری شرم تیرے ہاتھ میں ہے۔ دوستوں، یہ کہتے ہی انہوں نے اس شدت سے حملہ کیا کہ کئی رومی عیسائیوں کو مار ڈالا، کئی صفوں کو درہم برہم کر دیا۔ اب تک تو عیسائی غالب اور مسلمان مغلوب نظر آئے تھے، اب مسلمان غالب نظر آنے لگے تھے۔ میدان جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی قلب میں گھس جاتے تھے اور کبھی ساکے پر جا ٹوٹتے تھے۔ انہوں نے حملے کر کر کے تمام عیسائی لشکر کو ہلا ڈالا۔ عیسائیوں کے سر کٹ کٹ کر اولوں کی طرح گرنے لگے، کشتوں کے پشتے لگ گئے، خون کے پرنالے بہہ گئے۔ اس روز لڑتے لڑتے ان کے ہاتھ میں کئی تلواریں ٹوٹ گئیں۔ دوستوں، جب کوئی تلوار ٹوٹ جاتی تو آپ فرماتے کون ہے جو حصول ثواب کے لیے تلوار دے؟ کوئی نہ کوئی مسلمان آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلوار دے دیتا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرفروشی سے لڑتے دیکھ کر تمام مسلمان بھی نہایت ہی بے جگری سے لڑنے لگے۔ انہوں نے عیسائیوں کے غرور کو پاش پاش کر دیا، لاشوں پر لاشیں گرا دیں۔ عیسائی شام کے وقت بدحواس ہو کر بھاگ نکلے۔ مسلمانوں نے خوش ہو کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور عیسائیوں کا تعاقب کر کے انہیں دور دور تک قتل کیا۔ اس طرح مسلمانوں کو شاندار اور حیرت ناک فتح حاصل ہوئی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے اتر کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں اظہار شکر کے لیے سجدے ریز ہو گئے۔ دوستوں، اس مارکے میں صرف 12 مسلمان شہید ہوئے، ان کے جنازے کی نماز پڑھ کر دفن کر دیا گیا۔ عیسائی بے شمار مارے گئے۔ مسلمانوں کو مال غنیمت بھی ہاتھ آیا۔ چونکہ یہ مہم قصاص لینے کے لیے بھیجی گئی تھی، اس لیے موتا میں عیسائیوں کو شکست دے کر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس لوٹ آئے۔ دوستوں، صحیح بخاری میں ہے کہ جنگ موتا کے دن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 9 تلواریں ٹوٹی تھیں۔ جس روز موتا کے مقام پر حشر خیز جنگ ہو رہی تھی، اسی روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کشف نبوت سے میدان جنگ کو ملاحظہ فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ہمراہ مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمانوں، تمہارے بھائی مسلمان موتا کے مقام پر بے شمار عیسائیوں سے ٹکرا گئے، خون ریز جنگ شروع ہو گئی، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بخش دیا۔ اب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم لیا ہے، بڑی دلیری سے لڑ رہے ہیں۔ دشمنوں نے ان کے دونوں ہاتھ کاٹ ڈالے، وہ بھی شہید ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بخش دیا، انہیں 2 پر عطا کیے ہیں۔ اسی روز سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جعفر طیار کے نام سے مشہور ہو گئے۔ اب علم حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوب داد مردانگی دی،
وہ بھی شہید ہو گئے۔ حلہ بہشتی پہنا کر تخت زریں پر بٹھائے گئے ہیں، حوریں پیش خدمت مقرر ہوئی ہیں۔ اب علم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ اسی وجہ سے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیف اللہ کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ دوستوں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے انتقال سے پہلے اس بات کا بہت افسوس تھا کہ وہ میدان جنگ کے بجائے بستر پر اپنی جان دے رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 21 ہجری میں شام کے شہر حمص میں وفات پا گئے۔ اپنی وفات پر انہوں نے خلیفہ وقت حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں اپنی جائیداد کی تقسیم کی وصیت کی۔ آپ کی وفات پر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ ابو سلمان پر رحم فرمائے، وہ ہمارے گمان کے عین مطابق تھے۔ دوستوں، حقیقت یہ ہے کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے سب سے بڑے مجاہد اور دنیا کے عظیم ترین فاتح تھے، شیر اسلام تھے۔ ان کی موت کا صدمہ ہر مسلمان کو ہوا تھا اور ہر آنکھ ان کے غم میں تر ہو گئی تھی، عورتیں ہی نہیں مرد بھی روئے تھے۔ دوستوں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار حمص شہر میں موجود ہے۔ ان کے مزار پر جانے والے حسن عقیدت کے پھول چڑھاتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں کہ ان کی اولاد بھی ایسے ہی بہادر ہو جیسے شیر اسلام سیف اللہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کی نسل آج تک نوائے حمص میں موجود ہے۔